حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرما بردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بال لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ سری آزمائی تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دے دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے بھی، یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ سورہ صافات۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ آپ کے پلوٹھے تھے جو آپ کے ہاں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ اس مسئلہ میں تمام مذاہب یہود، نصارہ اور مسلمین کا اتفاق ہے کہ وہ آپ کے پہلے بیٹے اور اکلوتے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو گئے اور اپنے والد کی طرح اپنے کام کاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی کا مطلب ہے کہ وہ جوان ہو گئے، سفر کرنے لگے اور اپنے والد کے
کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، انبیاء کو جو خواب آتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خلیل علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ وہ اس کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے انہیں حکم ملا تھا کہ اس پیارے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان تھا، نہ مویشی اور نہ کھیتی باڑی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اس بھروسہ پر اور توکل کرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب انہیں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تاکہ وہ بھی دل کی خوشی سے اس عمل میں شریک ہو اور اس کی تعمیل ان کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہذا تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بردبار بیٹا بھی کردار میں اپنے والد کا عکس ثابت ہوا۔ اس نے فوراً کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ کر جو تجھے حکم دیا گیا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اسلم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے اللہ کا حکم تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو انجام دینے کا عزم کر لیا۔ تلہ للجبین کا مطلب ہے کہ اسے چہرے کے بل لٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گدی کی طرف سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ ذبح کرتے وقت ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ کا یہی موقف ہے۔ صدی رحمۃ اللہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حلق پر چھری پھیری لیکن کچھ نہ کٹ سکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی آپ کا جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو چکا ہے، آپ کی اطاعت اور فوری تمیز ظاہر ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنا بدن آگ میں ڈال دیا اور مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، اسی طرح آپ نے اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ھذا لھو البلاء المبین، بلا شبہ یہ کثری آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ، یعنی ہم نے دوسرے ذبیحہ کو ان کے بیٹے کی عوض فدیہ بنا دیا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا سفید مینڈا ذبح ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ مکہ میں وہی قیام پذیر تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ مذکور نہیں کہ وہ بچپن میں مکہ تشریف لائے ہوں۔ ذبیح اللہ کون؟ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق جو کچھ مذکور ہے اسے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔
جو لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل محض اسرائیلی روایات ہیں اور ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ خاص طور پر یہاں تو تحریف اتنی واضح ہے کہ اس سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ ان کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اکلوتا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام ہوتے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیا ہے، عطا کریں گے۔ فبشرناہ باسحاق من وراء اسحاق یعقوب۔ اگر ان کے بارے میں ہوتا تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو اسحاق علیہ السلام بھی عطا کریں گے اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام عطا کریں گے۔ بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی بشارت دے دی۔ جن علماء نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیحہ قرار دیا ہے، انہوں نے یہ قول کعب احبار سے جو یہودی نصارہ کی کتابوں سے لیا ہے۔ اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مروی نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کی تعویل کرنی پڑی، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر نص ہیں۔ حضرت ابن کعب قرظی نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر اس آیت مبارکہ سے بہت خوب استدلال فرمایا ہے۔ فبشرناہ باسحاق من وراء اسحاق یعقوب، تو ہم نے اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دی۔ تو سورہ ہود اور فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی جائے اور یہ خوشخبری بھی دی جائے کہ ان کے ہاں بیٹا یعقوب علیہ السلام ہی پیدا ہوگا، پھر اسحاق علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دے دیا جائے، حالانکہ وہ بھی ابھی بچے تھے اور ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بشارت کے خلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ، شافعی حضرت یوسف بن مہران عطا رحمۃ اللہ اور دیگر حضرات نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی قول نقل کیا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قربانی کے لیے پیش کیے جانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو طفیل رضوان اللہ اجمعین، حضرت سعید بن مسیب، سعید بن جبیل، یہ سب صحابہ کرام سے یہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب ذبح کرنے کا حکم ہو گیا تو ساتھ بیٹے کا کیسے حکم دیا گیا؟ جو وہ بشارت علیحدہ ہے، یہ بشارت علیحدہ ہے۔ اس بشارت میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور جب وہ اس میں پورے اترے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ ان سب باتوں میں پورے اتر چکے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائیں گے اور ان کا بیٹا یعقوب بھی، بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ قرآن پاک سے یہی ثابت ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔